بسم اللہ الرحمن الرحیم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری خلقت میں، یعنی تم اپنی خلقت پہ غور کرو، تمہاری خلقت میں اور ان رینگنے والوں میں جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے، یعنی کتنی مخلوقات ہیں خدا کی جو اس زمین پر رینگتی ہیں، چلتی پھرتی ہیں، ان سب میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے اختلاف میں، یہ اختلاف کا معنی بھی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ رات اور دن کا اختلاف کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رات دن کا اختلاف ہمارے والا اختلاف ہے، آپ ایک بات کریں میں تو نہیں مانتا ہوں، اختلاف ہو گیا۔ اصل میں اختلاف کا لفظ ایک کے بعد دوسرا اسے کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنا، ایک کے پیچھے پیچھے دوسرا، اسے رائے کا اختلاف جسے ہم عام طور پہ اختلاف کہتے ہیں، کوئی ایک رائے دے اس کے ساتھ ہی دوسرا رائے دے دے، یہ اختلاف ہو گیا۔ ایکچولی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ اس کا جو ایکچول روٹ لفظ ہے وہ ہے خلف، خا لام فے، خلف جس سے خلیفہ بھی ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والا، ایک چلا گیا اس کے پیچھے جو ہے وہ خلیفہ ہے، اس کی جگہ پر جو ہے جانشین جسے کہتے ہیں۔ ایک رائے کے بعد دوسری رائے آنا، تیسری آنا، اس کو بھی اختلاف اسی لیے کہا گیا۔ رات دن کا اختلاف کیا ہے؟ دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن، آگے پیچھے ایک دوسرے کے آ جا رہے ہیں۔ یہ نظام رات اور دن کی آمد و رفت میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی پانی رزق ہے، اسے برساتا ہے اور پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، جب بغیر پانی کے وہ بنجر ہو گئی تھی، خشک ہو گئی تھی۔ اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے پھیرے جانے میں، تو اس زمانے میں تو اتنا تصریف الریاح کا نہیں پتا تھا، آج تو یہ جو ونڈ سسٹم ہے دنیا کا، ہوائیں جو چلتی ہیں، اور کون سا سسٹم آج آیا ہوا ہے کراچی پر، اور کون سا سسٹم عربین سی پر چل رہا ہے، اور سٹارم آنے والا ہے اور فلان ہونے والا ہے، اور یہ سارا جو ہواؤں کا نظام ہے وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا پھیرا جانا نظام۔ تو یہ اگر آپ غور کرتے جائیں، رات دن کا سٹڈی کرنا ہے، اس کو سٹڈی کرنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے سورج کی کیا موومنٹ ہے، ارتھ کی کیا موومنٹ ہے، فلان کا پتہ، تب پتہ چلے گا، تب صحیح غور کر پائے گا بندہ کتنا بڑا اور منظم نظام ہے۔ اور اگر غور کرنا ہو کہ جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس کے لیے کتنی سائنس چاہیے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے، یعنی واقعاً جسے کہتے ہیں باریک بینی سے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے عام بندہ بھی دیکھ سکتا ہے اور ایک سائنٹسٹ بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کا جو سسٹم، ہواؤں کے پھیرے جانے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے، یعنی جو اس میں غور نہیں کرتے ان میں عقل ہی نہیں ہے، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں بس یوز کیے جا رہے ہو خدا کی نعمتیں، اور ان چیزوں میں غور کر کے تم آگے نہیں بڑھتے ہو، عقل نہیں تمہارے اندر، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، توجہ کریں، اس سب میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، لقوم یعقلون، جو عقل استعمال کرتے ان کے لیے نشانی ہے، اور جن کو پرواہ کوئی نہیں، بارش برس رہی ہے، بڑا مزہ، بس صرف مزہ لیتا ہے بارش میں، اور اسے کچھ نہیں چاہیے، پانی برس رہا ہے، بس رات ہو گئی دن ہو گیا، رات کو سونا ہے، دن کو بس اٹھنا ہے، کھانا پینا موج کرنا ہے، اور رات دن کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پوچھو کبھی پتہ تم نے دیکھا یہ رات کے بعد دن آتا؟ کہتے اگر رات کے بعد دن آئے تو اور کیا آئے گا، رات ہی آئے، ایسے کہتے، یعنی اس کو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ قوم یعقلون نہیں ہے قرآن کی نگاہوں، یہ بے عقل۔
عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر فرمایا، توجہ فرمائیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر یہ قرآن ان کے دلوں میں، یہ آیات جو اللہ کا کلام ہے، جو محکم ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا، قدرت رکھنے والے کا، اس برتر کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس کے بعد اے رسول اور کون سی چیز ہے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں عقل دینے والا وہ ہے نا، وہ جانتا ہے کہ یہ اگر عقل سے انسان اس سے کنیکٹ ہو تو یہ بھاری ترین چیز ہے جو اس کی عقل کو اٹریکٹ کرے گی، اور اگر یہ نہیں کرتا، اس کی باتیں جس کو اٹریکٹ نہیں کر رہی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کی آیات کے بعد پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اور یہ رسول اللہ کا یہ آیات ہتھیار تھی کفار کے خلاف۔ رسول اللہ آیات سناتے تھے، ورنہ رسول پاک کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ یہ آیات تھی جو کفار کو ہلا کے رکھ دیتی تھی، یہ محکم باتیں تھی جن سے ان کا پورا سسٹم ان پہ لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ نہ صرف ان کا، باقی اہل کتاب جو اپنے اپنے دین میں تحریف کر چکے تھے، گزشتہ انبیاء کے قصے، جو باتیں تفصیلات ان کے پاس بھی موجود نہیں تھی، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ سوالات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دیتا تھا اور وہ چپ ہو جاتے تھے۔ ہاں، ہٹ دھرم نہیں مانتے تھے، جو جن کے اندر زمینہ ہوتا تھا، اچھے لوگ ہوتے تھے، وہ مان لیتے تھے، مجرم نہیں مانتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔